آج ایک غیر معمولی دن ہے اور ظاہر ہے کہ غیر معمولی حالات میں یہ جو دن ہے یہ یاد رکھے جاتے ہیں. 18 ستمبر کی تاریخ جو ہے یہ ہمیشہ یاد رہے گی پاکستان کی تاریخ میں، اور اس کے مختلف حوالے ہیں. غیر معمولی حالات میں غیر معمولی چیف جسٹس آئے ہیں جو کہ پرسوں جنہوں نے ایک نیا پیغام دیا، ایک غیر معمولی پیغام دیا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ جو ہے وہ اوتھ لیا. اس کی بہت سگنیفیکنس تھی، اس کے بہت ساری اس کی جو ہے وہ اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جو پہلا غیر معمولی انہوں نے فیصلہ کیا کہ فل کورٹ بنا دیا. 4 سال کے بعد پاکستان کی تاریخ میں یہ فل کورٹ بینچ جو ہے تشکیل پایا ہے، اور اس کا پہلا کیس جو تھا وہ کوئی اور کیس نہیں بلکہ غیر معمولی کیس تھا جو خود چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرتا ہے، جو کہ چیف جسٹس کے اختیارات کو سپریم کورٹ کو دیتا ہے. یعنی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے جس کو کہ معطل کیا گیا تھا، جس کے اوپر جو ہے وہ حکم امتناع جاری کیا گیا تھا اور اس کو پہلے ہی جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اسی کے اوپر جو ہے وہ آج فل کورٹ سماعت جو ہے وہ کی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ غیر معمولی عدالتی تاریخ کا یوں بھی دن ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا مقدمہ ہے جو کہ براہ راست ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دکھایا گیا. آج تمام دن پاکستان بھر کے عوام جڑے رہے اسکرینوں کے ساتھ، انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے. بہت سارے حالات ہیں اس میں، ہمیں یہ نظیریں بھی کم ملتی ہیں کہ ایک چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنے اختیارات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو دینا چاہتے ہیں، وہ اپنے اختیارات کو سلب نہیں کرنا چاہتے. وہ اختیار جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت ان کو دیا گیا تھا کہ وہ جب چاہیں وہ از خود نوٹس لے سکتے ہیں، وہ جب چاہیں جو چاہیں وہ بینچ تشکیل دے سکتے ہیں، اس اختیار کو وہ قانون کے تحت جو کہ پارلیمنٹ نے بنایا تھا اس کے تحت وہ محدود کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کیا ہوتا رہا؟ اس سے پہلے 184(3) ہو یا پھر ان دیگر اختیارات ہوں، اس کے تحت چیف جسٹس صاحبان نے اپنے اختیار کا بھرپور استعمال کیا. اسی ملک کے اندر شراب کی بوتل کا بھی نوٹس جو ہے وہ از خود نوٹس کے طور پر لیا گیا. اسی ملک کے اندر اپنے ایسے بینچ بنائے گئے جن کو کہ ہم خیال ججز کا نام دیا جاتا رہا. ایسی اپلیکیشنز، ایسی پٹیشنز کو سماعت کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا گیا جو کہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی. لیکن ایک طرف وہ سارے معاملات تھے اور ایک طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے کہ جنہوں نے ایک غیر معمولی کام کیا اور یہ کہا ہے کہ یہ تمام اختیارات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو جانے چاہیے. ایک نئے باب کا آغاز ہے، ایک نئے باب کا آغاز ہوگا. پاکستان کی پارلیمنٹ کی سربلندی اور قانون کے لیے بھی یہ ایک نئے باب کا آغاز کیا جا سکتا ہے، کیا جائے گا اور ہوگا، جس کے اوپر بہت ساری امیدیں لوگوں کو ان سے وابستہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا اس پہ درخواست گزار جو تھے ان کے کچھ اعتراضات تھے. مثلا ان کے اعتراض یہ تھے کہ سپریم کورٹ نے فل کورٹ کے ذریعے اپنے رولز بنائے ہیں، لیکن پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، اس میں مداخلت کی ہے. یہ خواجہ طارق رحیم صاحب کی پٹیشن تھی، ان کی یہ پلی تھی. فیڈرل لیجسلیٹو کے لسٹ کے تحت کے شیڈول 4 کے مطابق سپریم کورٹ اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے ضوابط خود بناتی ہے، لہٰذا پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا اختیار جو ہے وہ آئین سے مشروط ہے. اسی طرح امتیاز صدیقی صاحب جو تھے ان کا یہ اعتراض تھا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کر رہی ہے، عدالتی دائرہ سماعت اور اختیارات سے متعلق براہ راست کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا، اور پارلیمنٹ کے جو سپلیمنٹری قانون ہیں ان سے بھی عدلیہ کو کسی معاملے پر سفارش جو ہے وہ عدلیہ ان کی کر سکتی ہے. لیکن اس پہ چیف جسٹس صاحب نے جو فرمایا اور دیگر ججوں نے جو دلائل دیے اس کی ایک جھلکی ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. ذرا دیکھیے گا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے جو بہت سارے ساتھی ہیں انہوں نے اس معاملے کے اوپر کیا کہا. ذرا دیکھیے اور سنیے. میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں آئین اور قانون پہ عمل کروں گا. 17 جج بیٹھ کے یہ سب کچھ بنا لیں تو ٹھیک ہے، پارلیمنٹ یہ ساری چیز بنا دے تو غلط ہے. یہ آپ کی بحث ہے. After passing of this act, don't you think that the office of the Chief Justice would become redundant? آپ کی بھی پرسنل اوپینین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کو آئینی جواب ہر چیز کا دینا ہے. Constitution says independence of the Supreme Court. کیا آپ کے نزدیک ایک شخص کے پاس unfettered, unbridled, unaccountable, untrammelled power ہونی چاہیے؟ ریکارڈنگ کا کیس چلا، سپریم کورٹ نے 184(3) میں ایگریمنٹ اڑا دیا. ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی. ہم نے ایڈوائزری جوریسڈکشن استعمال کیا. انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ ہے. جی مجھے ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے. Who is Parliament to say it's a member committee? Why shouldn't it be a 5-member committee? If the
answer is that the Supreme Court means the Chief Justice and all the courts, then Parliament should have made a law saying this committee shall constitute of the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court. इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे हैं, मैं उन जजमेंट के ताबे नहीं हूँ. ये काजी साहब ने ये फरमाया, उनके जो तमाम जज साहिबान थे उनके भी आपने रिमार्क सुने. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसके तहत सीनियर तरीन जजों की कमेटी अस खुद नोटिस लेने का फ़ैसला करेगी और ये कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों पर मुश्तमिल होगी. किसी भी आइनी तशरीह के लिए 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील देगी और आर्टिकल 184 के तहत कोई भी मामला पहले जजों की कमेटी के सामने आएगा, यानी उसका फ़ैसला किया जाएगा. अस खुद नोटिस के अलावा के हवाले से जो है अपील का हक़ भी सुप्रीम कोर्ट के यानी फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो होगा और किसी भी सो मोटो नोटिस पर 30 दिन में अपील दायर की जा सकेगी थी. ये बिल कह रहा है जो कि स्ट्राइक डाउन किया गया था या जिसको मुअत्तल किया गया था. किसी भी सो मोटो के ख़िलाफ़ अपील को 2 हफ्तों में सुना जाएगा. इस एक्ट का इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फ़ैसलों पर होगा. अच्छा, ये इसमें हम बात करेंगे कि आज दिन भर होता क्या रहा. लाइव कवरेज जो है ये दिखाई जा सकती है, आइंदा भी नहीं दिखाई जा सकती और दिखाई जानी चाहिए या नहीं दिखाई जानी चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे. और फिर इस प्रोसीजर एक्ट जो कि अब 3 अक्टूबर तक ये कार्रवाई मुअत्तल हुई है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा और किस तरह से फ़ैसले होंगे, इस पर भी बात करेंगे. और आज बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो उन्होंने अपने वालिद से भी कह दिया है कि वो उनके हाथ खोल दे और उनके हाथ बंधे नहीं रहेंगे. इसके बाद ये उनका पैगाम किसके नाम है ये भी बहुत अहम होगा. इसके ऊपर मज़ीद उन्होंने क्या कहा वो भी ज़रा सुनिएगा. सदर ज़रदारी साहब को इख्तियार दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो हमारा एतराज़ात हैं, इन एतराज़ात को एड्रेस करना चाहिए, वरना हमारा रिक्वेस्ट है सदर ज़रदारी साहब से कि मेरा हाथ फिर ना बांधा जाए. हम किसी दीवार से लगाने वाली बात से फिक्रमंद नहीं है. सीसी का इजलास हुआ, हमारा रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि वो हमें इलेक्शन डेट दें. हमने इलेक्शन स्केड्यूल का भी ऐलान करने का मुतालबा किया है. बिलावल भुट्टो साहब ने इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, लंदन में क्या हो रहा है, नवाज शरीफ साहब आने की तैयारियों में हैं, उनकी कानूनी टीम जो है उनको क्या मशवरे दे रही है, बहुत सारे मामलात हैं.